السلام علیکم۔ قیامت کے دن جب انسانوں کا حساب لیا جائے گا، سب اللہ کے سامنے ہوں گے، اس کے دربار پہ ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ نماز اچھی اور پوری نکلی تو جتنے باقی اعمال ہیں وہ بھی پورے نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہو گئی، کسی انسان کا نماز کا حساب لیا گیا لیکن حساب میں تو یہ بات آئی کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، فرمایا کہ اس کے اور اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، اگر وہاں پہ اللہ کی رحمت کا سہارا نہ ہوا تو ہم لوگ تو برباد ہو جائیں گے۔ جب بھی نماز ادا کریں تو نماز کے بعد کچھ مخصوص دعائیں ضرور پڑھیں۔ یہ دعائیں قیامت کے دن آپ کے لیے بہت بڑا سہارا بنیں گی، نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ایک ایسی ہی دعا میں آپ کو بتاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا۔ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان پانچوں فرض نمازوں کا حساب ہوگا۔ اگر انسان کی نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور اگر نماز اچھی نہ نکلی، نماز کا حساب لیا گیا، اور اگر اس بندے کی نماز اچھی نہ نکلی، اس کا حساب ہوا، نمازیں تو وہ پوری پڑھتا ہی نہیں تھا، تو وہ آدمی خسارے میں ہوگا، ناکام ہو جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کی نمازوں میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کیا جائے، فرائض کے اندر جو کمی رہ گئی اس کو پورا کیا جائے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اور جتنے بھی اعمال ہیں، زکوٰۃ اور جتنے بھی اعمال، ان سب کا حساب ہوگا۔ لیکن اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب۔ ہم دنیا میں ناکام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی۔ اگر باپ نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹا نہیں پڑھتا اور گھر والے نہیں پڑھتے، لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں۔ اور چیزوں کی ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے۔ ہمارا بیٹا اگر کوئی غلط کام کر دے تو ہم کتنا سمجھاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے نماز کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ ہمارا بیٹا نماز نہ پڑھ کر کتنا نقصان کر رہا ہے؟ اگر بیٹا امتحان میں فیل ہو جائے یا اس کے نمبرز کم آ جائیں تو ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ بیٹے کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر کتنی محنت کی، تمہارے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا، تمہیں کتنے لاڈ کے ساتھ پالا، لیکن تم نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا۔ یہ تو دنیا کا امتحان ہے، آخرت کا امتحان جس میں اتنی مشقت بھی نہیں، سب کچھ اللہ نے ہمیں بتا دیا، پھر بھی ہم نے کبھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچا ہے؟ ایک نماز چھوڑنے کا اتنا زیادہ نقصان ہے کہ جیسے ایک ڈاکو آیا اور اس ڈاکو نے اس آدمی کا سارا کچھ لوٹ لیا، اس سے زیادہ نقصان ہے ایک نماز چھوڑنے کا۔ ہم دیکھیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ تو جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد چھٹی، سمجھتے ہیں بھئی یہ کوئی ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں۔ فائدہ بھی اپنا ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، نقصان بھی اپنا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں پڑھتے وہ آج سے ہی توبہ کریں، آج سے ہی ارادہ کریں، وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ تو جس وقت آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا مانگیں۔ یہ دعا 3 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو 3 بار یا 7 بار، جتنا چاہیں پڑھ لیں۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر اس دن موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ دعا ایسے ہے: اللہم اجرنی من النار